بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم عليه تحية وتسليم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمود رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر مغرق خذ يدي ساحلنا أشكالنا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير وتنور الكمال لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد الخدا وزرته بسائر مختصر واجب الاحترام عزت و تکریم مسند اسٹریٹ پہ تشریف فرما مقتدر علماء اہل سنت واجب الاحترام احباب محفل حاضرین محفل معززین علاقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ خالق ہم نظام والد کے عزو سما اپنے عفو و کرم سے اپنے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی ساری امت مرحومہ کی اللہ کریم بخشش و مغفرت فرمائے۔ بالخصوص میرے عزیز و مہربان محترم جناب ملک اصغر علی صاحب جو کہ اس دار فانی سے رحلت فرما گئے اور جن کے اظہار ثواب کے لیے ہم سب یہاں حاضر ہوئے، دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وسیع تر وسیع رحمتوں کے تصدق سے مرحوم و مغفور کی اللہ بخشش و مغفرت فرمائے۔ آخرت کے سارے مناظر اللہ ان کے لیے آسان فرمائے اور اللہ کریم پسماندگان کو صبر جمیل وجر کثیر عطا فرمائے۔ فضیلت نماز کے عنوان سے آج یہاں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنے کی جستجو کر رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ کی رحم عزت میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو اپنی عبادت کے لیے اللہ نے تخلیق فرمایا اور انسان کی آسائش اور انسان کی خوشی کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزم کائنات کو سجایا۔ حضرت انسان کی جو تخلیق کا بنیادی مقصد ہے وہ رب کی عبادت کرنا ہے اور اس کے حضور اپنی مناجات پیش کرنا ہے۔ یہ انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہے۔ کلام مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے احکام کے متعلق متعدد مقامات پہ ارشاد فرمایا، بلکہ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ جس عمل کو زیادہ سے زیادہ ارشاد فرمایا گیا وہ عمل صلاۃ ہے، وہ عمل نماز ہے۔ تو یہ نماز در حقیقت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور اہل ایمان پہ یہ عمل فرض قرار فرما دیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت کچھ یوں بیان فرمائی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب مصلی امامت پہ امام آئے اور وہ یہ جملہ ادا کرے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ، کہ جب ثنا مکمل ہوئی، قرات مکمل ہوئی اور رکوع کی طرف جب امام بڑھتا ہے تو یہ اس کی پہلی تسبیح ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، اے اللہ ساری تعریفوں کا مالک تو ہے، اے اللہ سارا حسن اور ساری بڑھائی تجھے زیبا دیتی ہے، تو ربنا لک الحمد،
امام نے کہا اور پھر مقتدیوں نے کہا جو پیچھے تھے، انہوں نے کہا کہ ربنا لک الحمد۔ اب یہ حدیث بخاری ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جن کے یہ دو کلمات فرشتوں کے موافق ٹھہرے، جن نمازیوں کے یہ دو کلمات فرشتوں کے موافق ٹھہرے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا کہ اللہ اس بندے کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا کہ جن یہ دو جملے فرشتوں کے موافق ٹھہر ہو سکتا، جن کے یہ دو کلمات فرشتوں کے موافق ٹھہرے، اللہ اس بندہ خاص کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ نماز کی برکت ہے کہ اس عمل صلاۃ کے ایک ایک ادا کے اندر برکات رکھی گئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، مہربان ہے، تواب ہے، ستار ہے، تو وہ ان عادات اور ان خصلتوں کے صدقے سے وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے فضیلت نماز کے پہلی حدیث مکمل ہوئی۔ تو ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ مجد اور یہ شرف ہے نماز ادا کرنے والوں کے لیے۔ فرمایا کہ قال الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ، فرمایا کہ ہر نمازی پہ ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، یہ آیا اپنے جائے نماز پہ نماز ادا کرنے کے لیے، اور اس کا تیقن اور اس کی ارادت یہی تھی کہ میں نے اپنے رب کو سجدہ کرنا ہے، اور اس کی پاکی اور اس کی تصویر اور اس کی ثنا میں نے اپنی زبان سے ادا کرنی ہے۔ تو یہ اپنے مصلی پہ آیا نماز ادا کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا۔ فرمایا کہ ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ، فرمایا کہ وہ نمازی جب تک اپنے مصلی پہ اپنی جائے نماز پہ رہے گا، نماز پڑھ کے بھی بعد از نماز بھی، تو فرمایا کہ وہ فرشتہ اس پہ مقرر رہے گا۔ اور پھر وہ کرتا کیا ہے مقرر فرشتہ اس مقرر بندے کے لیے؟ اب یہ حدیث مسلم کے الفاظ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ مقرر فرشتہ اس مقرب ہستی کے لیے دعا مانگتا ہے اور عرض کیا کرتا ہے مالک کی بارگاہ میں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ جنہوں نے تجھے سجدے کیے ان کی مغفرت فرما دے اور ان پہ اپنی رحمت کا نزول بھیج دے۔ یار یہ کتنا بڑا شرف ہے حضور والا، کتنا بڑا شرف ہے کہ خاکی مخلوق کے لیے نوری مخلوق دعا مانگ رہی ہے، مطلب کہ خاکیوں کے لیے عرش والے نوری مخلوق دعا مانگ رہی ہے، اور دعا یہ ہے کہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، بلکہ یہی دعا قرآن کے اندر بیان کر دی گئی۔ آپ قرآن پڑھیں 24واں سپارہ سورۃ المومن، ارشاد فرما دیا گیا، فرمایا کہ فرشتے اپنی عبادت کی اجرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ حقہ کے اندر عرض کرتے ہیں، اور کس طرح مانگتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، حالانکہ اس سے قبل جو الفاظ ہیں فرشتوں کی عبادت کو بیان کر دیا گیا، مطلب کہ ان کی جو خلقت ہے، خلقت کے مقصدیت کو بیان کر دیا گیا کہ فرشتوں کو اللہ نے کس مقصد پہ تخلیق فرمایا۔ یسبحون بحمد ربہم، یہ ان کی خلقت کا مقصد ہے۔ اور پھر اگلے الفاظ یہ ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے سارے فرشتے، شرک والے لے لیں غرب والے لے لیں، پہلے آسمان والے ہوں یا ساتویں آسمان والے ہوں، تو جس مقام پہ بھی فرشتے موجود ہیں تو فرمایا کہ ان کی خلقت کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت عطا فرمائی، اپنی معرفت عطا فرمائی، اور ساتھ اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا، تو ان کا جو علم ہے وہ یہی ہے، ان کا جو علم انہیں سکھاتا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے ایک رب کی عبادت کرنی ہے۔ تو یہ ہے فرشتوں کی تخلیق کا مقصد، اور اس پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ وہی فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ جو صاحب ایمان ہے تیرے نبی کی ذات پہ جو ایمان لائے اور جس نے تیری توحید کا اقرار کیا اور جو دن قیامت کو ماننے والا ہو اور جو صاحب عمل ہو، صاحب تقوی ہو، تو وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ عرش والے فرشتے ان خاص فرش والوں کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ جس نے بھی تیرے نبی کا کلمہ پڑھا ساری امت رسول کی بخشش و مغفرت فرما دے۔
یستغفرون، اللہ معاف فرما دے ان کے خطاؤں کو، ان کے گناہوں کو، ان کی سیئات کو حسنات کے اندر تبدیل فرما دے۔ تو یہ ہے فرشتوں کی عبادت کا جو اجرت ہے اور جو تقاضا ہے اپنی عبادت کے بدلے جو رب کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، اس سوال کو کلام مجید کے اندر بیان فرما دیا گیا۔ ایک تو ان کا سوال اور دوسرا ان کی صفت، تیسرا اہل ایمان کی تقریم یہاں بیان فرما دی گئی۔ تو یہ ہے اہل عمل اور اہل ایمان کی فضیلت، اس انداز کے ساتھ فرشتے ان کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ تو جو نماز پڑھے تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر نمازی پہ فرشتے مقرر ہیں، اور فرشتے پھر اللہ کی بارگاہ میں یہی سوال عرض کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ تو یہ ہے شان نماز ادا کرنے والوں کا۔ تو فضیلت نماز پہ یہ دوسری حدیث مکمل ہوئی۔ تیسری حدیث مبارکہ کو سماعت فرمائیں تاکہ یہ مضمون ایک طرح سے کہیں پورا ہو پائے، اور وقت کی نزاکت اور جو دعا کا وقت ہے وہ قریب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث بخاری ان کی روایات سے ہے۔ انہوں نے عرض کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کا جو شرف ہے وہ بہت بڑا ہے۔ وہ کیا شرف تھا کہ انہوں نے قرآن حضور سے پڑھا تھا۔ تو یاد رکھیں، جنہیں نسبت یہ حضور سے جنہیں یہ نسبت ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان لائے، تو صحابہ رسول و اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ صاحب نسبت ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہیں نسبت نصیب ہوئی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمت کو قرآن کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حدیث بخاری ہے، یہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر میں حضور کی خدمت حسن کے اندر تھا، تو حضور نے مجھے حکم ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود تو مجھے قرآن سنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں صاحب قرآن اب پڑھ کے سنانے لگ گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ سورۃ النساء کی ایک آیت میں پہنچا، یہ حدیث بخاری، فرماتے ہیں کہ سورۃ النساء کی اس آیت میں پہنچا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ فرماتے ہیں کہ میں اس آیت میں پہنچا تو حضور نے حکم ارشاد فرمایا کہ بس اب رک جا۔ فرماتے ہیں کہ پہلے حکم ملا تھا پڑھنے کا تو میں پڑھنے لگ گیا، اب حکم ملا تو میں رک گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمت نہیں بن رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حوصلہ بڑھایا، اور یہ اکھ چاہ کے میں حضور کی ذات کو ڈٹھا۔ فرماتے ہیں کہ حوصلہ نہیں بڑھ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمت باندھی، اور حضور کے چہرے والضحیٰ کی طرف میں نے نگاہ بھر کے دیکھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جس آیت میں پہنچا نا، تو کیفیت یہ تھی کہ چشمان نبوت حضور کی بابرکت نورانی اور مقدس آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کیا کہ حضور اس کے اندر جو معرفت ہے اور اس کے جو اسرار اور جو رموز ہے اس پہ کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن مسعود، دن قیامت ہر نبی اپنی امت پہ شاہد ہوگا، دن قیامت ہر نبی اپنی امت پہ گواہ ہوگا، شاہد ہوگا۔ مطلب کہ اگر میں سمجھنا چاہو کہ ہر امت نبی دے سامنے تے ہر نبی اپنی امت دے سامنے ہوگا، تو پھر ارشاد فرمایا کہ اس اوکھے دن کو یاد کر رہا ہوں، اور پھر خیال آیا، پھر اس امت کے اقوال پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت اور مقدس آنکھوں میں آنسو آئے۔ بلکہ یہاں پہ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یہ بھی فضیلت نماز پہ ہے، حضور سے عرض کیا گیا کہ حضور دن قیامت افراتفری ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یہ تو رش کوئی نہیں، اور گرمی یہ حبس یہ کچھ بھی نہیں ہے، قیامت کا منظر حضور والا قرآن کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ دنا لوگوں کو وہاں سے نصیحت اور عبرت بھی نصیب ہوتی رہی ہے، لیکن کلام مجید کے اندر ارشاد فرما دیا گیا، اب جملہ سماعت فرمائیں، حضور سے عرض کیا گیا کہ حضور دن قیامت افراتفری ہوگی، ہجوم ہوگا لوگوں کا، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کے امام الانبیاء حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور حضور کی امت، تو فرمایا کہ یہ ہجوم ہوگا، عوام کا ہجوم ہوگا، اجتماع ہوگا، تو آپ اپنی امت کو بھلا کیسے پہچانیں گے؟ یہاں سے ابھی جملہ جوڑ رہا ہو کہ حضور چونکہ دن قیامت کی حقیقت کو سامنے رکھ کے آنکھوں میں آنسو آئے، اور ساتھ یہ حدیث مشکات بھی ہے، حدیث مشکات ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال فإنه يأتون
غر्ً मुअज्जलीना मिनल वुदुई, फरमाया कि दिन क़यामत मेरी उम्मत की पहचान ये होगी कि उनके चेहरे चमक रहे होंगे। फिर इरशाद फरमाया कि वजह ये होगी मिनल वुदुई व अना फ़ारुतुहुम मिनल हौज़, फरमाया कि दिन क़यामत मैं मकाम हौज़ पे तशरीफ़ फरमा होऊंगा और उनके चेहरे चमक रहे होंगे। वजह ये होगी कि वजह ये है कि वुज़ू की बरकत की वजह से उनके वुज़ू वाले अज़ा जो हैं वो चमक रहे होंगे। और फरमाया कि मैं अपनी उम्मत को पहचान जाऊंगा, मैं पहचान जाऊंगा वुज़ू वाले जो अज़ा हैं, चेहरा है, सर है, पाँव है, कोहनियाँ हैं। तो फरमाया कि इन अज़ाए उज़्वे वुज़ू की वजह से मैं अपनी उम्मत के लोगों को पहचान लूँगा। तो यहाँ पे ये फजीलत भी बयां फरमाए, यार वज़ू की ये बरकत है, जो नमाज से कबल हमने वज़ू करना है उसकी तो ये बरकत है। फैसला खुद करे कि नमाज के अंदर कितनी बरकत रख दी गई होंगी। तो ये इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत की पहचान ये होगी कि चेहरे चमक रहे होंगे, नूरानी चेहरे होंगे। और वो क्या होगा, वुज़ू के जो आज़ा हैं वो वुज़ू की बरकत की वजह से वो वाज़े होंगे। तो ये हदीस मुबारक एक तरह से उम्मत के साथ तल्लक के भी बुनियाद रखती है और दूसरी तरफ फजीलत नमाज पे भी ये हदीस मुबारक दलील पेश करती है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की कि हुज़ूर अय्युल अअमाल उहिब्बु इलल्लाह, ऐसा कोई अमल इरशाद फरमाए जो अल्लाह को बड़ा पसंद हो। तो हुज़ूर ने अमल इरशाद फरमाए, 3 अमाल इरशाद फरमाए। मैं इस अमल की तरफ आपकी तवज्जो और फिर उस पे गुफ्तगू को दुआ की तरफ लेके चलते हैं। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि काला सलातु लिवक्तिहा, सवाल था कि कोई अमल इरशाद फरमाए, ये है समझने वाला नुक्ता। अब सवाल था कि कोई अमल इरशाद फरमाए जो अल्लाह को बड़ा पसंद हो। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि काला सलातु लिवक्तिहा, नमाज वक़्त पे अदा करना ये अमल अल्लाह को बड़ा पसंद है। तो नमाज अदा करना ये भी पसंद है, नमाज को दाखिले वक्त के अंदर अदा करना। तो इरशाद फरमाया कि अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को वक्त के अंदर अदा करना ये अल्लाह को बड़ा महबूब अमल है। सवाल भी यही था कि कोई महबूब अमल के बारे में इरशाद फरमाए। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया महबूब अमल यही है कि जब बंदा नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला को अमल वो पसंद है। अगर नमाज फर्ज करे जिस तरह हुजूर का फरमान कि नमाज अल्लाह को पसंद, अमल अल्लाह को पसंद है, तो फैसला खुद करे कि मियाँ नमाज अल्लाह को पसंद है तो फिर नमाजी भी अल्लाह को पसंद है, अमल अल्लाह को पसंद तो फिर आमिर भी अल्लाह को पसंद है। तो इस हदीस का ये रुख लिया जा सकता है कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह हक़्क़ा के अंदर अपनी पसंदीदा चीज़ बनना चाहता है अल्लाह की बारगाह की ज़ात हक़ के अंदर, तो फिर अमल सलात का सहारा ले। तो इरशाद फरमाया काला अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज ऐसा अमल है जो अल्लाह को बड़ा पसंद है और दाखिले वक्त के अंदर नमाज को अदा करें, इसका हुक्म दिया गया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज के साथ नमाज की अहमियत और उसकी फजीलत पे सैकड़ों की तादाद के अंदर हुजूर के फरामीन मुबारका हैं। और उम्मत अगर समझ ले तो नमाज की अहमियत बड़ी वाज़ेह है। एक बड़ी हदीस, बड़ी मारूफ हदीस मुबारका है तवील, लेकिन उसका मैं चंद हिस्सा अर्ज करके फिर इंशाअल्लाह ताला दुआ वक्त को देख के फिर गुफ्तगू होगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे कि किस फसाहत के साथ हुजूर ने नमाज की फजीलत बयान फरमा, मतलब कि किस दनाई के साथ। अब समझाने का तरीका देखें। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो मुखातबीन थे उनसे पूछा, फरमाया कि बताओ यग़तसिलु फ़ीही कुल्ल यौमिन ख़म्सन हल यबक़ा मिन दारिनिही शै। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मियाँ बताओ, एक शख्स के घर के सामने नार हो और वो शख्स एक दिन के अंदर 5 दफ़ा गुस्ल करे, यग़तसिलु फ़ीही मिन कुल्ल यौमिन ख़म्सन, फरमाया कि वो 5 दफ़ा गुस्ल करे। अब देखिए कि किस दनाई के साथ समझाया जा रहा है, किस अंदाज़ हुस्न के साथ बात पहुंचाई जा रही है। तबलीग का तरीका तो देखें, अंदाज़ हुस्न को तो देखें, वजन तो करें कि हुजूर किस तरह फर्जियत अहमियत नमाज की तरफ हुजूर अपने उम्मत की तवज्जो हुजूर मांग रहे हैं। और फिर इरशाद फरमाया कि जब हुजूर ने सवाल फरमाया तो असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुबान पे अर्ज करने लगे, हुजूर जिस्म पे तो फिर कोई मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगी, फैसला आप खुद करें ना। कि हुजूर का ये सवाल फरमाया कि एक शख्स 5 दफ़ा गुस्ल करे और घर के सामने नहर हो, तो फरमाओ बताओ भी कोई जिस्म पे मैल या कुचैल बाकी रहे? तो बायक जुबान हो के
جو سامنے مخاطبین تھے انہوں نے عرض کیا کہ قالوا لا یبقى من دارنہ شیء، جسم پہ کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ اب تاریخ سا جملہ ارشاد فرمایا، 4 لفظوں کے اندر نماز کی اہمیت بیان فرمایا کہ قال ذالک مثل الصلاۃ الخمس، فرمایا کہ میاں یہی مثال تو ہے نماز پنجگانہ کی، یہی مثال تو ہے نماز کی۔ جب کوئی پنجگانہ نماز پڑھ لیتا ہے یمحو اللہ بہن الخطایا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے جسم پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہنے دیتا۔ جب کوئی نماز پنجگانہ پڑھ لے، سہارا لے لے عمل کا، تو اللہ پھر اس کے گناہ جو ہے اللہ مٹا دیتا ہے۔ اس کے جو گناہ ہے، روحانی گناہ ہوں یا پھر بدنی گناہ ہوں، اللہ نماز کے تصدق سے اور اس عمل صلاۃ کی برکات کی وجہ سے اللہ اس بندہ خاص کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے کہ اس کے گناہ مٹا دیے جائیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جو مجھے سجدہ کرنے کے لیے آیا ہے، جو میری حمد و ثنا و پاکی و تسبیح و تحلیل و ادا کرنے کے لیے آیا ہے، تو فرمایا کہ یہ پاک ہونے کے لیے آیا ہے، پاک ہو کے آیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے جتنے بھی بدنی اور جسمانی اور روحانی گناہ ہیں بتوفیق الہ انہیں ختم کر دیا جائے، انہیں مٹا دیا جائے۔ بلکہ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں، یہ حدیث ہے دوسری، حضور نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے پھر عرض کرتے ہیں کہ مالک اب نماز تو ہو گئی، مکمل ہو گئی، اب تو یہ گھر جا رہا ہے، اب کیا حکم ہے؟ جو اس کے گناہ اتارے ہوئے ہیں تو اب ان گناہوں کے بارے کیا حکم ہے؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ جو گناہ اتار دیے گئے ہیں، جو اترے ہوئے ہیں، فرمایا کہ اترے ہی رہنے دو۔ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ حق کے اندر سجدہ کیا، اللہ سجدے کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو پھر معاف فرما دیتا ہے۔ یہی سوال حدیث بخاری کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا۔ ویسے سوال تھا توبہ کے متعلق، یہ عرض کرتے ہیں حضور سے پوچھا گیا کہ حضور جب کوئی شخص تائب ہو، توبہ کر لے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے؟ آج بھی یہی تقاضا ہے، جو 1400 سال قبل تھا قبلہ حضور والا، آج بھی وہی تقاضا ہے۔ لیکن ڈٹھائی ختم کریں، ضد کو مٹائیں۔ جس طرح ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ انداز مومن نہیں ہے، یہ تقاضا مومن نہیں ہے کہ ہر شخص دنیا کی متاع کے پہ اور ہر شخص کو اپنے سٹیٹس کا بڑا مان کرے، لیکن میاں حقیقت کو تو نہ بھولے، مان کرے لیکن اگلے دن کو تو نہ بھولے۔ تو اب جملہ کیا ہے؟ حضور سے عرض کیا گیا، ویسے سوال تھا سوال توبہ کے متعلق، حضرت ابو ذر غفاری حدیث بخاری کے راوی ہیں۔ اب سوال تھا کہ حضور کوئی شخص اگر سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، اللہ سچی توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرما لیتا۔ اور پھر ارشاد فرمایا، وہ قرآن کی آیت پڑھی جو 19ویں سپارے کے اندر ہے، سورۃ الفرقان کے اندر، فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، یہاں عمل کو ارشاد فرمایا۔ قرآن کے اندر اہل ایمان کی جو صفت بیان فرمائے وہ عمل کے ساتھ صفت بیان فرمایا کہ بندہ مومن ہو اور صاحب عمل نہ ہو، تو پھر فرمایا کہ وہ تو نام کا مومن ہے، مومن ہو اور اس کی صفت یہی، اس کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ یہی، پہچان یہی ہے۔ قبر کے اندر یا حشر کے اندر آپ پڑھ لیں حدیث مبارکہ کو، سیرت مبارکہ کو پڑھ کے دیکھ لیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حشر کے اندر تو پہلا سوال یہی ہوگا، اور پھر آئیڈینٹیفیکیشن یہی ہوگی، عمل کا جو حسن ہوگا، تقوی کی جو برکات ہوں گی، اس کا جو نور ہوگا وہ قبر کے اندر بھی پہنچے گا، اور حشر کے اندر بھی وہ لوگ انفرادی طور پہ انڈیویجلی ان کا مقام ہوگا جو صاحب تقوی ہوں گے، جو صاحب عمل ہوں گے۔ تو پھر ارشاد فرمایا، اب یہ سوال تھا توبہ کے متعلق، تو حضور نے جواب ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص توبہ کرے، ایک تو سچی توبہ کرے، صاحب ایمان ہو، شرط یہ ہے تائب ہونے والا وہ صاحب ایمان ہو۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ وہ عمل کا سہارا لے، مطلب توبہ کرنے کے بعد جو زندگی بچ جائے تو وہ عمل تو کرے، تو وہ کسی بھول میں تو نہ رہے۔ تو فرمایا کہ وہ عمل کر لے اللہ کی بارگاہ میں، جب وہ توبہ کرتا ہو اور عمل بھی پیش کرتا ہو تو پھر وہ جملے ارشاد فرمائے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا کہ بے شک سمندروں کی جھاگ سے بھی بڑھ کے اگر کسی کے گناہ ہوئے، اللہ پھر گناہ نہیں دیکھتا، ذات پات نہیں دیکھتا، اللہ پھر علم و حکمت نہیں دیکھتا۔ فرمایا کہ جیڑا سچی توبہ کر گھنے کہ اللہ دی بارگاہ چ تھوڑے یا زیادہ عمل پیش کر چھوڑے، اللہ سے اپنی شان کریمی کے صدقے پھر اپنے بندوں کے اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اس انداز کے ساتھ اعمال کی فضیلت بیان فرما دی گئی، نماز کی اہمیت بیان کر دی گئی۔ تو نماز ایک ایسا عمل ہے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت اپنی امت کے نام ارشاد فرمائی، آپ پڑھیں نا حضور کی سیرت مبارکہ کو، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین و حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین امام الواصلین خلیفۃ المسلمین، یہ آئے حضور کی خدمت حسن کے اندر۔ یہ ویسے حدیث بخاری بھی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ میری امت کے نام کچھ باتیں ہیں، یہ میری امت کو ارشاد فرما دینا، بتا دینا آنے والے لوگوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام حق وہ کس طرح پہنچا، کیا پہنچا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کہنا کہ وہ اپنے تائب لوگوں کے جو ان کے غلام ہوں، جو ان کی لونڈیاں ہوں، جو ان کے تائب لوگ ہوں، تابع لوگ ہوں، تو فرمایا کہ وہ ان کے ساتھ چنگا سلوک کرے۔ یہ میرا مضمون نہیں ہے حقوق العباد پہ، لیکن یہ حضور کا فرمان ہے اپنی امت کے نام۔ جو صاحب ثروت لوگ ہیں نا، آج ہم جن کے قرخانی بھی آئے ہیں، یہ سارے ہی صاحب ثروت ہیں، اور اکثر یہ پنڈال صاحب ثروت لوگوں کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس طرح دین دنیا کے اللہ نے عزت عطا فرمائے، دعا یہی ہے کہ اللہ میں اسی طرح دین کی بھی عزت نصیب فرما دے، جملہ سماعت فرمائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ غلاموں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، مجبوروں کے ساتھ چنگا سلوک کرنا، یہ حکم تھا پہلا۔ اور دوسرا حکم ارشاد فرمایا کہ نماز اللہ کا حکم ہے، اس نماز والے عمل کے ساتھ فرمایا کہ وفا کرنا، نماز ادا کرنے والا نماز ادا کرنا، اسے کبھی نہ چھوڑنا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضور یہ جملے پہ پہنچے نا کہ میری امت کو نماز کی وصیت کرنا، چشمان نبوت میں آنسو آ گئے، چونکہ گزری یاد آ گئی کہ لوگ تو پتھر مار رہے ہیں اور یہ تو سجدے کے اندر پڑے ہیں۔ آپ پڑھیں نا حدیث بخاری کو، گلے کے اندر تو دیا گیا، یا تقریر تو آسان کام، آپ سن رہے ہیں یہ کون سا بڑا کام ہے، کبھی پڑھیں تو صحیح، اور اس درد دل کے ساتھ کبھی سوچیں تو صحیح کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خاطر کائنات کو حسن بخشا گیا، جو اللہ کے حبیب ہوں، اللہ اکبر، گلے میں تو دیا گیا۔ اور ایک صحابی رسول آئے دوڑے تو کہا اس بدبخت کو جس نے یہ نازیبہ حرکت کی، کہنے لگے کہ نماز تو پڑھنے دیتے، تو وہ کہنے لگا کہ اسی نماز سے تو ہمیں تکلیف ہے، تو اس عمل صلاۃ کے لیے کیا کیا چتر نہیں کاٹے۔ شیخ ابی طالب کے اندر جو گزارے گئے دن، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ دن کو روزے رکھتے حضور، رات کو عبادات کرتے، طویل طویل حضور کے سجدے ہوتے، طویل طویل حضور کی قراتیں ہوتے۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں بھی حضور کے نوافل میں ایک دن شریک ہو گیا، فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہا، ارادہ کر کے آیا تھا، مصمم ارادہ کر کے آیا تھا کہ بھئی آج میں نوافل حضور کے پیچھے پڑھوں گا۔ اب وہ کیا ہے، یہ نماز سے محبت بتائی جا رہی، نماز کی اہمیت بتائی جا رہی، نماز کا شوق کس طرح حضور کے سینے نبوت کے اندر تھا، وہ ذوق اور شوق بتایا جا رہا ہے، اور ہم اپنے طرز زندگی کو بھی دیکھیں۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ یہ حضرت حذیفہ بن یمان ہے، فرماتے ہیں کہ میں آیا نوافل پڑھنے کے لیے اور میں حضور کا مقتدی بن گیا، حضور میرے امام بن گئے۔ اب فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ حضور نے شروع فرمائی، 100 آیتیں جب پڑھی نا تو یہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اب حضور رکوع فرمائیں گے، لیکن رکوع نہیں فرمایا، سورۃ البقرہ ختم ہو گئی، سورۃ آل عمران شروع ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ سورۃ آل عمران نصف ہوگی تو حضور پھر رکوع پہ جائیں گے۔ اب یہ مقتدی تھے تو یہ نماز ادا کر رہے تھے، تو ان کے دل میں یہ خیال آ رہے ہیں کہ حضور ابھی رکوع پہ جائیں گے، ابھی رکوع پہ جائیں گے۔ یہ امتی کا خیال آ رہا ہے، نبی اور امتی کی نماز میں فرق رکھا گیا ہے۔ اور پھر جب تیسری سورت شروع ہوئی، سورۃ النساء، تو فرماتے ہیں کہ سورۃ النساء حضور نے پڑھی تو پہلا رکوع حضور نے ادا فرمایا تھا۔ 3 بڑی صورتیں پڑھی، اور 3 صورتیں نوافل کے اندر پڑھی جا رہی ہیں، اور پھر پہلا رکوع حضور نے ادا فرمایا۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ یہ ہے حضور کی عبادت، اور اس انداز کے ساتھ حضور عبادت فرمایا کرتے تھے۔ تو آخری وصیت بھی یہی تھی امت رسول کے نام، حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت فرمایا کہ میری امت کو کہنا کہ نماز ادا کرتے رہے۔ نماز ادا کرنا یہ رب کا حکم بھی ہے، حضور سے وفا کا تقاضا بھی ہے، کلمے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم حضور کے اس فرمان پہ یاد عمل کرنے والے بن جائیں۔ زندگی بڑی مختصر سی ہے۔ ملک اصغر علی صاحب کی روح زندہ لوگوں کو پیغام دے رہی ہے کہ میاں اگر اساں لگے گئے ہیں، رانا تساں بھی کوئی نہیں، فانی جہاں ہے، قبر کی آسودگی کے لیے عمل ضروری ہے، قبر کی کشادگی کے لیے، وسعت قبر کے لیے عمل ضروری ہے، اور پھر یہی اعمال در حقیقت مومن کے آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہے۔ ہم یہاں رسمن نہیں آئے بیٹھے، بے شک دعوت ملی، ہم سب آئے، لیکن دیکھیں یہاں سے پیغام لے کے جائیں،
اٹھے ہوئے انسان کو بیدار کریں، سوئے ہوئے ضمیر کے ساتھ تھوڑی گفتگو کریں، دیکھیں کہ جس طرح ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ تقاضۂ مومن نہیں ہے، غفلت والی زندگی، تو پھر دیکھیں کہ احکام کہاں رہ گئے، اور جس احکام کو سب سے زیادہ کلام حجت کے اندر بیان فرما دیا گیا اس کی ہم آج لاپرواہی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہماری جو نسبت ہے وہ برائے نام رہ گئی ہے۔ نماز کی فضیلت و اہمیت بڑی درینہ ہے، اس پہ طویل گفتگو کی جا سکتی ہے، میں صرف احادیث مبارکہ سے چند باتیں عرض کی ہیں۔ اگر قرآن کو دیکھیں کہ قرآن نے کیا اہمیت بیان فرمائے، یہ قرآن نے اہمیت بیان فرمائے کہ جو شخص رب کا قرب چاہتا ہو، تقوی کا نور چاہتا ہو، وہ عمل کر لے، تو اسی طرح ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی سے بھی روک لیتی ہے اور حضرت انسان کو برائی سے بھی بچا لیتی ہے۔ تو یہ نماز کی اہمیت بیان کر دی گئی۔ تو اگر دیکھیں معاشرے کے اندر ملک صاحب اگر نگاہ دوربینی سے دیکھیں معاشرہ جو بگڑ گیا ہے تو اس کے بگاڑ کی بڑی بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو حرام اور حرام، حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہی، یہ بھی مضمون ہے۔ تو معاشرے کی بگاڑ ہے، یہ معاشرے کے ناصور ہیں، خرافات ہیں، رسومات ہیں، تو معاشرہ بگڑ گیا۔ تو پھر بگڑنے کی جو دیگر وجوہات ہیں، ایک تو حرام و حرام، حلال و حرام کی تمیز نہ رہی، عمل کی جو ہے وہ اہمیت نہ رہی، قرآن کی تعلیمات باقی نہ رہی، دین کے ساتھ سنجیدگی نہ رہی، تو پھر معاشرے میں بگڑنا تھا۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نماز جیسے عمل سے ہم بیزار ہو گئے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے افراد ہیں جو پنجگانہ نماز تو ادا کرتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں پنجگانہ نماز کی توفیق نہیں مل رہی۔ تو احباب یہ نماز کی فضیلت ہے، معاشرے کے حسن کے لیے بھی، معاشرے کے امن اور استحکام و سلامتی کے لیے بھی میرے رب نے ہی عمل ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا کہ بے شک نماز ہی ایسی برکت والی چیز ہے، نماز ایسی طاقتور چیز ہے جو حضرت انسان کو اپنے قاری کو، اپنے ادا کرنے والے کو برائی سے بھی روک لیتی ہے، بے حیائی سے بھی بچا لیتی ہے۔ آئیں اٹھیں احباب، اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑنے کے لیے عمل صلاۃ کے ساتھ جڑ جائیں۔ نماز جب ہم ادا کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ خاکی مخلوق سجدہ کرتی ہے، عرش والے نوری مخلوق ان کے مقدر پہ ناز کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا عمل ہے جس کے اندر برکات ہی برکات ہے، جس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ آج رزق کے باوجود بھی رزق کے اندر برکت نہیں، اولاد کی کثرت اور اولاد کی خیر ہونے کے باوجود بھی گھروں کے اندر خیر و برکت نہیں رہی۔ تو میں یہی درد دل کے ساتھ جملہ عرض کر رہا ہوں، واللہ تنقید نہیں ہے، نہ ہی کسی سے داد لینا مقصود ہے، میں پہلے لفظ سے آخری لفظ تک اپنے رب کی رضا کے لیے جملے بیان کر رہا ہوں۔ آج ہمارے رزق اور مال اور اولاد کے اندر اگر برکات نہیں رہی تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ نماز پنجگانہ ہمارے ماحول سے نکل گئی ہے، گھروں سے نماز پنجگانہ کا جو شعور اور جو شعار تھا وہ ضعیف ہو گیا ہے۔ تو نماز پنجگانہ کو اپنی عادت بنائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پنجگانہ تسلسل کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میاں شروع میں مشکل ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا، ایک شخص آئے عرض کرنے لگے کہ عادت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، مطلب کہ انہوں نے آنے والی امت کا مسئلہ بیان کیا، یہ امت مسئلہ میرا بھی ہے اور ہم میں سے کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ آ کے ان سے عرض کرنے لگے کہ کوئی ایسی کوئی ترتیب اور ایسی کوئی نصیحت ارشاد فرمائیں کہ میرا ذوق بڑھ جائے اور میں نمازی بن جاؤں، مطلب کہ شوق ہو جائے، نماز کی طرف رغبت ہو جائے، شیطان رکاوٹ نہ ڈالے، وسوسے درمیان میں حائل نہ ہو اور میں عادی نماز بن جاؤں۔ اب حضرت سیدنا عمر فاروق نے ارشاد فرمایا کہ میاں 40 دن تک ارادی طور پہ تو نماز پڑھ، ارادہ کر کے تو نماز پڑھ، مطلب کہ مشکل ہے وضو کرنا، مشکل ہے مسجد تک جانا، لیکن تو ارادہ کر۔ جب بندہ ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر اسباب پیدا فرما دیتے، مشکل نہیں رہتی جب بندہ ارادہ کر لے۔ تو ساسا ارادہ کی تو اتنا پہنچ گئے ہیں، ارادہ کیا ہے، تیار ہوئے ہیں تو پھر یہاں پہ پہنچے ہیں، ارادہ نہ کرتے گھر بیٹھے رہتے تو پھر وقت یوں ہی گزر جاتا۔ تو پھر یہی ارشاد فرمایا کہ ایک تو ارادہ کر، اور دوسرا ارشاد فرمایا 40 دن تک تو نماز پڑھ ارادی طور پہ۔ فرمایا کہ جب 40 دہاڑے پورے تھی ویسے نا 41 دہاڑے تو ہو سے شیطان تیرے سامنے بھی آ ویسے نا شیطان آکسی میاں این دے سامنے ونجن دے لوڑ بھی کوئی نہیں، یہ تو پکا نمازی آدھا بھی آئے، مطلب کہ جمعے والے دن نماز پڑھ لیں اور پھر اگلے جمعے، مطلب اس شیطان کو خود اپنے ہاتھ باندھ کے دے دیں
اور کہیں کہ جناب تو پھر ہمارا وارث، پھر نفس بھی اس کے تابع، اساں بھی سر تو گھن کے پیرا تک اندے تابع، تو پھر یہ تو شیطان نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ تو جب ہم رحمان کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو پھر شیطان کی جرت نہیں ہے کہ رحمان کو بندوں کو وہ گمراہ کر سکے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنے وقت کے اندر گفتگو اتنی ہی مناسب تھی، پوری ایمانداری کے ساتھ جو میں کر سکتا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ہم سب کو تصمیم کل عمل کی توفیق سے بہرہ مند فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔